سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان البديع الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من قسم الرزق فلم ينسى عنا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا غياث المؤمنين غثنا يا معين المؤمنين عنا یا محب التوابین تب علینا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے لاڈلے اللہ ہمارے محسن اللہ ہمارے خوبصورت اللہ ہمارے چہیتے اللہ ہمارے نورانی اللہ اللہ پاک ہم تیرے دربار میں عاجزانہ فقیرانہ بھیک مانگتے ہوئے فقیر بن کر تیرے دربار میں آئے ہیں اکیلے نہیں آئے اے مولا پورا ٹولہ لے کر کے آئے ہیں اللہ پاک ہم تیرے دربار کے فقیر ہیں ہم تیرے گھڑی کے فقیر ہیں ہمارے دروازے پر ہمارے محلے کا فقیر آ جائے اور وہ دستک دے تو ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ابا محلے کا فقیر آیا ہے اگر باپ نہ دے تو بچہ جا کر کے خود فریج میں سے یا برتن میں سے کوئی چیز لا کر فقیر کو دے دیتا ہے اے اللہ پاک بچے کو دیے بغیر چین نہیں آتا پیارے اللہ تو قریبوں کا قریب ہے اے مولا تیرے دربار میں سائل اور فقیر بن کر کے آئے ہیں اپنے لیے فقط لینے نہیں آئے پوری امت کے لیے لینے آئے ہیں اللہ پاک اے مولا بندے ہیں پھر بھی تو ہمارا رب ہے پوری دنیا نافرمانی پر اتر آئے سب کفر اور شرک کرنے لگے لیکن تیری بڑائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے اللہ پاک تو بڑا ہے تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے اے مولا ہم تیری وحدت کو ایمان لائے فرشتوں گواہ رہو ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ڈرو دیواروں گواہ رہو ہم توحید پر ہے توحید پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں اے اللہ پاک اے مولا کہتے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں اے مولا تو ہمیں معاف فرما دے تیرے دربار میں معافی کے لیے آئے ہیں اے مولا تیرے لاڈلے نے فرمایا تھا کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اے مولا تیری طرف سے
مغفرت کی دھواں بارش برستی ہے. ارے کیسوں کیسوں کو تو معاف کرتا ہے. مولا تو ہمیں بھی معاف کرتا ہے. اے مولا ہماری نیکیاں مت دے. تیرے رحمت کے سمندر کو دیکھ کر ہماری معافی کا فیصلہ فرما دے. یعنی اللہ تجھے اس جملے کا واسطہ جو تو نے عرش پر لکھوایا ہے، وسیعت رحمتی علی غضبی، میرے رحمت میرے غضب پر غالب ہے. پیارے اللہ کیا تو نے نہیں کہا میرے بندو دنیا میں جب سب راستے بند ہو جائے میرے پاس آ جانا، میرا دروازہ بند نہیں ہے، میں تمہارے لیے اپنے در کو کھول دوں گا. ارے پیارے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. پیارے اللہ جب تجھے بنانے آئے ہیں، اے اللہ تیرے کرم کا واسطہ، حضور کے کرم کرماسوں کا واسطہ، پاک کلام کا واسطہ، اے اللہ پاک، اے مولا، اور مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں، بعض بچے وہ بھی ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، باپ دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے اور وہ ماں بیچاری کئی صفائی کر کے اپنے گھر کا گزران پورا کرتی ہے. اتنے میں مدرسے میں وہ یتیم بچہ گویا کے مدرسے میں ہے اور ایک کروڑ پتی باپ اپنے بچے کو ملنے کے لیے مدرسے میں آتا ہے. بہترین گاڑی ہے، بہترین کپڑے ہیں. وہ باپ مدرسے میں آنے کے بعد اپنے بچے کو بلاتا ہے. وہ بچہ دوڑا ہوا اپنے باپ کو ملنے کے لیے جاتا ہے. ایک یتیم بچہ دروازے میں کھڑے کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھتا رہتا ہے. ایک کروڑ پتی باپ آیا، اپنے بچے کو بلایا. اس باپ نے اپنے بچے کو پیشانی پر بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گاڑی میں سے توشہ نکالا، توشہ دیا اور فرمایا جیب میں سے پیسے نکالے اور پیسے دیا اور اس بچے کو روانہ کیا. وہ بچہ بہت خوش خوش روانہ ہوتا ہے. وہ دروازے میں کھڑا یتیم بچہ اس وقت وہ ماجرا دیکھتا رہتا ہے، بولتا تو نہیں ہے، اندر ہی اندر بولتا ہے میرا باپ بھی زندہ ہوتا آپ میرے پاس آتا، مجھے اپنے سینے سے لگاتا، مجھے یوں چمتا، میں بھی باپ کی نظر کو چھکتا. لیکن وہ بچہ بیچارہ کہے تو کیا کہے، تو سمجھدار بھی ہے، اپنی ماں کو بھی نہیں کہتا میری ماں کو کہوں گا میری ماں رونے لگے گی. اور وہ بچہ چپ کے اپنے دوستوں کے پاس تو نہیں جاتا ورنہ کہیں کوئی اس کو ستائے گا. یہ بچہ چپ کے باتھ روم جاتا ہے یا کہیں بستر میں سو کر چادر اوڑھ دیتا ہے اور اپنے مرحوم باپ کو یاد کر کے روتا ہے. ارے پیارے اللہ، اے مولا باپ مرحوم ہو چکا ہے لیکن اس بچے کا رب تو زندہ ہے. پیارے اللہ تو اس ٹوٹے ہوئے دل کے بچے کو تو دیکھ رہا ہے. ارے پیارے اللہ اس بچے کے ٹوٹے ہوئے دل کی عظمت کا واسطہ بس ہمیں معاف کروا دے. ہم اس کا واسطہ دے رہے ہیں، ہمیں معاف کروا دے. پانچ بچے وہ ہیں کہ جن کے جواب باپ سالوں سے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہے. عید کا موقع آتا ہے تو عید کے موقع پر وہ بچہ دیکھتا ہے میرے پڑوس میں فلانا آدمی اپنے بچوں کو لے کر عید کی تیاری کے بعد حل لے جاتا ہے اور وہاں سے اچھی اچھی چیزیں خرید کر کے لاتا ہے. ابھی بچہ اپنی ماں کو یہ کہتا ہے میری ماں سالوں سے میرے ابا جیل میں ہے، کب آئیں گے میرے پاس؟ جب یہ کہتا ہے تو اس کی ماں جو جوان ہے اپنے شوہر کی یاد میں اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بولتی نہیں ہے، نراشا ہو کر کے وہ بستر پہ جا کر سو جاتی ہے، چادر اوڑھ کر کے وہ روتی ہے. ارے پیارے اللہ اس عورت کے ٹوٹے ہوئے دل کی عظمت کا واسطہ، اے مولا اس بچے کے ٹوٹے ہوئے دل کی عظمت کا واسطہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. ارے مدرسے میں ہمارا نام مجرموں میں لکھ دیا جائے ہمیں چین کی نیند نہیں آتی. ارے ربا تیرے لسٹ میں ہمارا نام مجرموں میں لکھ دیا جائے، مولا ہمیں چین کہاں آئے گا؟ کل عصر کے میدان میں ہمارا باپ ہوگا، ہمارے دادا ہوں گے، ہمارے نانا ہوں گے، ہمارے شاگرد ہوں گے، ہمارے دوست احباب ہوں گے. ارے پیارے اللہ اگر تم نے ہمارا پردہ پھوڑ دیا، مشرق کے بیچ میں ہمیں شرمندہ کر دیا، اللہ ہمارے لیے کون سمجھنے کی شکل ہوگی؟ پیارے معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. کریم تیرے کرم کا واسطہ، رحیم تیری شان رحیمی کا واسطہ، رحمان تیری شان رحمانیت کا واسطہ، ارے ان پاک ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جس کے واسطے سے بابا حضرت نے دعا کی تھی اور تو نے قبول کی تھی، ان پاک ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جس کے واسطے سے حضرت نوح نے دعا کی تھی اور تو نے قبول کی تھی. ارے ان پاک ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جس کے واسطے سے حضرت یوسف نے
دعا کی تھی اور آپ نے قبول کی تھی، اور آخر میں ہمارے نام نبی نے دعا کی تھی اور تمہیں قبول کی تھی۔ اے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، اے مولا امت مرحومہ کو بھی معاف فرما دے۔ جو مر کر کے آپ کے پاس آئے ہیں یقیناً کوئی شراب پیتے پیتے آیا ہوگا، تو کوئی گناہ کرتے کرتے آیا ہوگا، اللہ پاک تیرے پاس آئے ہیں، تم مانگو گے کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن تمہیں کیا ملے گا؟ اے مولا وہ مسلمان تھے، تیرا نام لیتے تھے، اے مولا کچھ بھی تھے، تیرے کلام کو سینے سے لگاتے تھے، اپنے گناہوں پر گناہوں کا احساس تھا، اے مولا رمضان کی عظمت کے واسطے سے سب کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دے، سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے مولا سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، پورے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک یقیناً ہم نے تیری بڑی بغاوت کی ہے، ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، ہمیں احساس ہے پیارے، ہمیں احساس ہے، ہمیں احساس ہے، ہمیں پیدا ہونے سے لے کر موت تک اپنی پیشانی زمین سے نہ اٹھائے اور تیرے احسان ادا کرتے رہے، تب بھی ہم بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ پیارے اللہ ہم نے تو سجدہ تو کیا زیادہ کیا، ہم نے تو تجھے بہت ناراض کیا ہے، لیکن اللہ پاک ہمارے گناہوں کا کوئی کنارہ ہے، تیرے رحمت کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا تجھے پتا ہے ہم ایسے زمانے میں آئے ہیں جس طرح چاروں طرف ننگا راج ہے، ایمان کو بچانا مشکل ہے۔ آپ نے نبی نے ایک مرتبہ صحاباؤں کی موجودگی میں دجال کا تذکرہ کیا تھا، صحابہ رونے لگے تھے، ابو بکر رونے لگے، عمر رونے لگے، دجال سے ڈر گئے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحاباؤں پر مت رو، میرے زمانے میں دجال آ گیا، میں اکیلا مقابلہ کروں گا۔ ارے پیارے اللہ صحابہ تو دجال کا مقابلہ کر سکتے تھے، ایمان ان کا مضبوط تھا، صحاباؤں نے تو دجال کی باتیں سنی تھی، تیری قسم ہم نے تو وہ زمانہ دیکھ لیا، وہ زمانہ دیکھ لیا۔ ایک بچی تیرا نام لینے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، مکتب میں پڑھتی ہے اور نمازوں ایمان والے گھر سے نکل جاتی ہے اور مولا ایمان کو خیر باتیں رہتی ہے۔ نام نبی نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا صبح کو آپ مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے ایمان سے نکل جائے گا۔ ارے کفار ہم نے دیکھ لیا، بس ہمیں بچا لیجیے، ہمیں بچا لیجیے، ہمیں بچا لیجیے، ہمیں بچا لیجیے، ہمیں بچا لیجیے۔ اللہ پاک ایمان گیا سب چلا گیا، ہمارے پاس کیا رہے گا؟ قبر کے عذاب پکڑ لیں گے، جہنم کے عذاب مسلط ہو جائیں گے۔ آج ہم تجھے بنانے آئے ہیں، پوری امت کو بچا لے، امت کی بچیوں کو بچا لے، امت کے جوانوں کو بچا لے۔ تجھے پتا ہے ایک مرتبہ فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، چوری میں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، لیکن نادا نبی ہو رہا تھا، آپ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ قصور میں ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور نادا رو رہا ہے، بغیر کسی قصور کے معصوموں کو خون کے لفڑوں میں خون کے چپڑے کر دیے جائے، ہماری بہنوں کی عزتوں کو تاکان کیا جائے۔ اے مولا تیری غیور آ کے دیکھ رہی ہے، ارے پیارے اللہ ہم تیری شان غیوریت کو پکارتے ہیں۔ اے مولا بچہ جب واقف ہو جاتا ہے اپنی ماں کے پاس آتا ہے، میری ماں پہلے میں مجھے کسی نے مارا ہے، ماں بیمار ہو لیکن پھر بھی لکڑی کے سہارے اپنے بچے کو بچانے جاتی ہے۔ ارے پیارے اللہ ہم جائے تو کہاں جائے، اسباب کی دنیا میں ٹوٹ چکے ہیں، کہیں ہمارے لیے کوئی سہارا نہیں ہے۔ زندگی کا ٹکڑا کس کو جا کر کے سنائے؟ او محمد کے رب، او جبرائیل کے رب، او میکائیل کے رب، او اسرافیل کے رب، یہ رمضان کے مہینے کا واسطہ ہماری مدد کو آ جا، ہماری مدد کو آ جا۔ امت کے چھوٹے چھوٹے بچے تاریخ میں تڑپ رہے ہیں، منتر لے کر رو رہے ہیں، میری قسم دیکھا نہیں جاتا، منتر نہیں دیکھا جاتا۔ ارے تو پیاروں کا پیارا ہے، تو قریب ہے۔ اے اللہ تیرے بندے کسان میں، اے اللہ کہیں کہاں کسان میں ہے، اے اللہ تو مظلوموں کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ امت کے حالات کو رحم فرما، اے اللہ ہم تیری مدد کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ اس مجمع میں تیرا کوئی جوان بندہ ہوگا جس سے اس کے ماں باپ بہت خوش ہے، ماں باپ کی رضامندی کا واسطہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، ہماری نمازوں کو جاندار بنا، ہمیں کامل مسلمان بنا دے، نماز کا لطف دے دے، ذکر کی حلاوت دے دے، تلاوت کا شوق دے دے۔ علامہ ابن تیمیہ فجر کے بعد اشراق تک
4 زامن تیری یاد میں رہتے تھے، گھر سے بچے بلانے آتے تھے تو کہتے تھے بیٹا میرے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، بعد میں آؤں گا، یا اللہ ہمیں بھی وہ لذت دے دے، ہمارا اللہ نبی جب کوئی ضرورت پڑتی تھی اس اللہ کی شادت تھا، اللہ پاک اوپر کے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ پاک شفا دے دے، مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے، ہر آفیسر کام کرتے ہوئے بڑے آفیسر سے بڑا کرتا ہے، تجھ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، یا مولا تو امت کے بیماروں کو شفا دے دے، امت کے مقروضوں کو قرض سے خلاص دے دے، یا مولا جو قید وقت میں محبوس ہے عافیت سے خلاصی عطا فرما دے، جن کی اولاد کا فرمان ہے ان کو فرما بردار کر دے، یا مولا الہ العالمین پائی پائی میں ہم تیرے محتاج ہیں، پائی پائی میں ہم تیرے محتاج ہیں، آپ اٹھانے میں تیرے محتاج ہیں، ایک گھونٹ پانی اتارنے میں تیرے محتاج ہیں، پیشاب کی نلی کو اگر تو ترک کر دے تو مولا چیزیں نکل جاتی ہے، یا مولا اگر تو استنجا روک دے تو مولا چیزیں نکل جاتی ہے، اگر پیارے اللہ ہر ایک کے ساتھ تو عافیت کا معاملہ فرما، امت ٹوٹ چکی ہے، امت کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، یسر اور آسانی کا معاملہ فرما، اے مولا فقیروں کو قریب کبھی دھنکارا نہیں کرتے، فقیروں کو قریب کبھی دھنکارا نہیں کرتے، میری نسلوں نے والی آنکھیں دیکھ رہی ہے، بات پورے ہے جنہوں نے کھڑے کھڑے تہجد وتر کی نماز پڑھی ہے، تھکے ہارے ہیں لیکن تیری محبت میں بیٹھے ہیں، اے مولا ان کی قربانی کا واسطہ، قرآن پاک کی عظمت کا واسطہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آپ نے نبی نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما، الہی جینا کا قائمی ولا تردنا خائبی، الہی مقصود معقولی و رضائت محبت و معرفت خود ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔